بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. یہ اکثر سنا ہے دستور السالکین میں ایک رسالہ ہے اصول الطریقہ. یہ سامنے آ گیا تو دیکھ بھی لوں کہ کیا ہے. نام ہی کیا اصول الطریقہ، طریقت کے اصول. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب اخبار الاخبار میں حضرت علی ابن حسام الدین متقی قادری شاذلی کے تذکرے پر فرمایا ہے. یہ رسالہ حضرت احمد ضروق کی نسبت سے مشہور ہے. کہ ایک سائل جس نے حضرت احمد ضروق سے اصول طریقہ کے متعلق سوال کیا، اس کا جواب دیتے ہوئے کہا فرماتا ہے ہمارے طریقے 5 اصول ہیں. عربی میں لکھا ہے پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف و تقویٰ. سب سے پہلی چیز اس طریق میں آنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اصول ہیں، قواعد ہیں. اس طریقہ نہیں ہوگا کچھ. کبھی کبھی پڑھتے تھے یہ وہ جامع ہے جس کا نہیں الٹا سیدھا. مولانا شاہ رسول اللہ تب پڑھتے تھے یہ طریقہ ہی ایسا رہ گیا کہ جس کا الٹا سیدھا کچھ نہیں ہے، جبکہ اس بالکل مرتب ہے. اس پر کہتے تھے اس طریق کو لوگوں نے جیسے چاہا اپنایا، جیسے چاہا نبھایا، جیسے چاہا بیان کیا. غلط. اس طریق کے بھی اصول ہے. جب اصول پر چلے گا تبھی کامیابی ہوگی. بیان کرتے ہی رہے یہ اس کے اصول ہیں، اصول طریق ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اصول پر، کیونکہ ہم لوگ تو اسی سلسلے ہی میں ہیں، اس کے باوجود ہم نہ جانیں کہ کیا اس کے اصول ہیں، کیا قواعد ہیں، تو افسوس کے بعد ہم سب اس کے محتاج ہیں، اس کے علم کے محتاج ہیں. چلنے کی تو بات کیا ہے. ہمارے طریق کے اصول 5 ہیں. پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف و تقویٰ، اللہ سے ڈرنا. صحابہ کرام ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ بول ہی نہیں پاتے تھے. کیا بولے؟ بولنا بند ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی خلاف مرضی نہ ہو جاتا. پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف و تقویٰ. تمام اقوال و افعال میں سنت کی اتباع. دوسری چیز اصل میں یہ احمد نصر آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ مضمون اس پر دیکھا ہے. انٹرنیٹ دیکھا دیا ہم نے. ٹھیک ہے ہم کو جو کہا ہم نے بہت کتابوں میں دیکھا، کہیں ملا ہی نہیں ہمارے. تو معلوم ہے کہ یہاں اس کو کسی نے دیا ہوگا، ہم کو تو نہیں معلوم. تمام اقوال و افعال میں سنت کی اتباع. سب سے پہلی چیز تقویٰ. اتقوا اللہ حیثما کنت. کسی عمدہ حدیث سے بچا. میں سمجھتا ہوں حدیث کا انا اعطینہ ہی قرآن پاک میں جیسے انا اعطینہ کا، یہ حدیث میں یہ حدیث ہے. حدیث واتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. پورا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ. جہاں کہیں میرا اللہ سے ڈرو ہے نا، پہلا انہوں نے لکھا ہے اتق اللہ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. اگر کوئی سیئہ ہو جائے تو حسنہ کا لو مٹا دے گا. وہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا رسول. اس میں تسلی اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. کوئی برائی ہو جائے استغفر اللہ کا لو. حضرت نے لکھا کہیں کہ ایسا بات اگر ہے کوئی چیز ہوئی صغیرہ بھی تو اسی وقت استغفر اللہ کہہ کر کے اس کو مٹوا دو. پر اس طرح لکھے ہی نہیں. اگر تم نے فوراً استغفر اللہ کہہ دیا، اس کو تہجد کے وقت کے لیے موقوف نہ رکھو. یہ بھی حضرت کیا استغفر گناہ ہوا نہ تو اس کی تلافی میں نہ استغفر اللہ.
معمولی چیز نہیں ہے استغفر اللہ، واستغفر، نبی کو حکم رہا ہے استغفار کیجیے، اب آپ کا آخر وقت ہے استغفار۔ یہ سب چیزیں رہنا چاہیے اپنے لوگوں کا، استغفر اللہ ہے، سبحان اللہ ہے۔ 8 کلمات ہیں جو خاص بنیادی ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں رہنا چاہیے۔ میں نے سنا ہے مولانا محمد علی جوہر تھے، وہ برابر کفار اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سب جملے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے تھے تاکہ ان کی مجلس میں بھی اللہ کا نام آ جائے۔ میں نے دیکھا ان کی مجلس میں، ایک صاحب جا رہے تھے، کیا میں کل چلا جاؤں گا؟ اب میں نے کہا انشاءاللہ کہہ لو۔ میں نے کہا یہ نہیں کہیں جانے دیے، اس دن کل گاڑی ہی نہیں گئی۔ میں نے کہا دیکھو یہ ہے، تم سمجھتے تھے بمبئی میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے نہ جائے تمہارے ذہن میں، وہ بھی نہیں گیا، سچ کہتا بالکل نہیں گئے۔ میں نے کہا دیکھو انشاءاللہ کہتے ہوئے تم کو تکلف ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں بنیادی ہیں زندگی کے، انشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ جب کوئی مصیبت آئے انا للہ پڑھو، اللہ کا ذکر آگے کہ نہیں، کوئی نعمت میرے الحمدللہ کہو، کوئی مصیبت آئے ہے 7-8 اقوال ہیں بالکل لکھے ہوئے، اس میں کتاب ہے جامع صاحب سناتے تھے، اس کو لکھا ہوا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کلمات سے ہماری زبانوں کو تر رکھے۔ ماشاء اللہ کہہ دیا، انشاءاللہ کہہ دیا، تو قرآن میں یہ سب تھی، کیوں نہیں تم نے کہا ماشاء اللہ، ہے کہ نہیں؟ ایک زمانے میں حضرت نے بمبئی میں اسی پہ بیان ہی شروع کر دیا ہے۔ باغ میں گیا تو دیکھا اجڑا ہوا ہے باغ، ہی پتہ ہی نہیں کہاں باغ ہے، ڈوبتا رہ گیا۔ مگر ارے کوئی مصیبت آ گئی تو اس میں قرآن یہ واقعہ بیان کرتا ہے، کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ، مطلب ماشاء اللہ۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتبہ لگائے ہوئے تھے اور اس میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو یہ بیان کیا تو بمبئی کے تاجروں نے ماشاء اللہ بہت چھپوایا، ہزار سب کی دکانوں پر ماشاء اللہ لگ گیا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کوئی عورتیں کالا لگا دیتے ہیں بچوں کو، اس کو ہے ماشاء اللہ کہہ دو، کبھی نظر نہیں لگے گی اس کی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ امام مالک صاحب لکھے ہوئے تھے، خود قرآن ہے، کیوں نہیں کہا تم نے ماشاء اللہ، ہے کہ نہیں؟ آئے تو بمبئی میں اس بڑی قدر کیا انہوں نے، تمام قصبے لگے بھائی تھے، سب کی دکانوں پر مسلمانوں کے لگ گیا تھا۔ بہرحال دوسری پوشیدہ والانیہ اللہ کا خوف و تقوی، اللہ کا خوف ہوگا مجھ سے، بولنے میں بھی احتیاط کرے گا، کوئی غلط بات نہ ہو۔ صحابہ کرام قال رسول اللہ کہتے ہوئے ڈرتے تھے، یہ کہا، یہ ایسے کہا، یہ ویسے کہا کہ اب وہ کر اتنا احتیاط کہ نبی کے قول ہم نقل کر رہے ہیں، معلوم ہے ایسے کہا کہ ویسے کہا، کیا کہا، ہم صحیح ترجمانی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ خوف اصل بنیادی بات مجھے خوف ہی ہے، خوف ہے، تقوی ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الجنہ وقال تقوی اللہ و حسن الخلق۔ میں نے اس بجم میں بیان کیا تھا بشو ہزار کا یہ حدیث، کوئی سے نظر رکھو سب کو، مولوی مولانا سب کے لیے یہ۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الجنہ وقال تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن الخلق۔ قال ابن قیم نے کہا ہے کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے حقوق العباد ادا ہوں گے۔ کتنی جامع حدیث ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ فقال تقوی اللہ و حسن الخلق۔ قال ابن قیم نے کہا کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے۔ یہ میں نے پڑھا تھا وہاں، اسی ہزار کا ڈالو
میں نے کہا یہ سب کے لیے ہے. یہ تو عام مولوی مولانا عوام سب کے لیے تھی. پہلی بات جو میں نے پڑھی تھی میں لا یکون العالم عالما حتی یکون فیہ ثلاث خصال. عالم نہیں ہوگا جب تک اس کے 3 خصلتیں نہ ہوں. لا یحتقر نہ کیا ہے مندور ہوں. ہاں مندہ ہاں وہی تو بولا نا ہم پورا جلدی سے. ہاں لا یحتقر مندور ہوں. اپنے چھوٹوں کی تحقیر نہ کرو. عالم نہیں ہوگا. بہت سے عالم یہاں جب تک کہ وہ اپنے چھوٹوں جو تحقیر نہ کرے. چھوٹا ہے اس کو ہمت دلاؤ, آگے بڑھاؤ. کیا حدیث ہے, قول ہے کسی بزرگ کا. اس قول کو معلوم کرنے کے لیے ظفر یہ آئے تھے علی گڑھ سے. یہ کہاں سے اپنے نقل کیا تھا؟ لا یحتقر مندور. جو تمہارا چھوٹا ہے اس کی حقیقت اس کو بڑھاؤ. یہ میں نے شرح کیا, بڑھاؤ اس کو, آگے کرو. حقیقت سمجھنے کے بعد اگر کم علم ہے تو اس کو علم دو, اس کی تحقیر نہ کرو, اس کا حوصلہ پست نہ کرو, بڑھاؤ. ولا یحسد من فوقہ, دوسرا ہے نا لا یحسد. اور جو تم سے اونچا ہے اس سے حسد نہ کرو. چھوٹوں کی تحقیر نہ کرو اور بڑوں سے تکبر نہ کرو. وہ روک لے گا, اپنے علم کو روک لے گا, تم کو نہیں دے پہنچنے ہی نہیں دے گا. وہ کہا جب جھکو گے تبھی وہ اپنے علم کو تمہاری طرف پہنچائے گا. میں نے جہاں رہ جاؤ گے, جہاں تھے وہی رہ جاؤ گے, چاہے 10 سال کسی بزرگ کی خدمت میں یا کسی عالم کی جو گزرا. علم ہی دے گا ہی نہیں. وہ متکبر آدمی کو. امام غزالی امام بخاری نے لکھا ہے کہ 2 آدمی علم نہیں حاصل کر سکتے, مستکبر اور مستحی ہے نا. تکبر کرنے والا علم نہیں حاصل کر سکتا, اور شرم کرنے والا ہے. یہ بخاری میں نے شیخ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کیا. حضرت نے کہا میں کہتا ہوں خالی مستکبر ہی, جو مستحی علم نہیں حاصل کرتا وہ خود مستکبر ہے, وہ مستحی ہے ہی نہیں. وہ حیا جو علم سے مانے ہو وہ حیا محمود نہیں ہے, وہ حیا مذموم ہے, بلکہ وہ کبر ہے. یہ ماشاء رسول اللہ صاحب وہ مست ہو گئے وہ محدثین. بخاری میں ہے لیکن حضرت نے عمل بیان کیا, ڈھابل میں بیان کیا تھا. جانتے ہیں محدثین ہی ہیں سر. مستقبل اور مستحی علم حاصل فرماتے تھے کہ اصل مستقبل مستحی جو حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے نہیں جھکتا, علم عالم کے سامنے نہیں جھکتا, تو یہ حیا محمود نہیں ہے, یہ حیا مذموم ہے جو کبر سے ناشی ہے. اللہ بہت لا یحتقر من دونہ ولا یحسد من فوقہ ولا یفعل ولا یاخذ ثمنا علی علمہ. اپنے علم پر ثمن نہ لے. 3 چیزیں جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی عالم ہو ہی نہیں سکتا. لا یکون العالم عالما حتی یکون فیہ ثلاث خصال. سب سے پہلے چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھو, اس کو بڑھاؤ. بڑوں سے کبر نہ کرو. کتنی بڑی جامع نصیحت. جو بڑے جھک جاؤ کے سبب. بپرس ہر چندانی کے ذل پوشیدن دلیل راہ تو باشد بعید و دانائی. جو چیز نہیں جانتے اس کو پوچھ لو, تکبر نہ کرو. عزت اور دانائی کا زینہ یہی ہے, اسی سے پہنچو گے آگے, ورنہ رہ جاؤ نیچے کے نیچے. اللہ تعالیٰ مرسا جو اس علم میں ہے تو اس تاریخ میں کیسے کسی کو جب تک جو ہے ہر کجا پستیس آواز ارول. جہاں پستی ہوتی ہے وہیں پانی جاتا ہے. ہر کجا پستیس. میں دارالعلوم سے گیا, ویسے حضرت سے تو کوئی شادی ہوئی تھی ابھی 2-4 مہینے میں, تو سمجھے کہ دارالعلوم سے آئے تو شاید, تو میں نے کہا حضرت کوئی نصیحت کیجیے. فرمایا ہر کجا پستیس آواز ارول. پستی اختیار کرو, پانی میں جائے گا. یہ شروع کی نصیحت ہے. حضرت سے کوئی
یہ سب کر تو نہیں پاتا تھا، لیکن معلوم میری ہمت ہی کریے پڑی نصیحت کیا عمدہ، ہر کجا پستیس آبان جا رہا ہے، جہاں پستی ہوتی ہے وہیں پانی جاتا ہے۔ پھر اخیر میں کہا حضرت کوئی نصیحت کیجیے، لکھ دیا تھا شعر، لکھو خط ہے موجود، تن از پہ کار آمدہ بیکار مدار، دل از پہ یار آمدہ بے یار مدار۔ بدن کام کے لیے ہے، بیکار نہ رہو، اور یہ دل یار کے لیے ہے، بے یار کے نہ رہو۔ اللہ سے محبت کے لیے دل دیا گیا ہے، یہ تجلی گاہ باری تعالیٰ ہے، سب گناہ اللہ معاف کر دے گا، دل کے گناہ جو شرک وہ معاف نہیں کرے گا، ہے نا؟ شرکت غیر خدا گوارا سب سے زیادہ اویئر شرکا میں سب سے زیادہ غیر مند اللہ ہے، وہ غیر کو گوارا نہیں کر سکتا۔ غیرت خدا سب سے بڑھ کر، کتنے لوگ پھسل گئے، طریق میں چلے، غیر کی توجہ ہو گئی، وہیں سے گرا دیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو چلے، کرامات کی دلہن میں پھنس کے رہ گئے، کرامات بھی غیر خدا ہے، خدا نہیں ہے، کرامات کی دلہن میں پھنس گئے، یہ لفظ ہے کرامات کے، بہت سے لوگ کرامات کی دلہن میں رہ گئے، خدا تک نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب تن از پہ کار آمدہ بیکار مدار، دل از پہ یار آمدہ بے یار مدار۔ تن کام کے لیے آیا ہے، بیکار نہ رہو، اور دل یار کے لیے آیا ہے، اللہ کے لیے آیا ہے، بے خدا کے نہ رہو۔ نسبت خدا بندی، معرفت خدا بندی، مخلوق کی طرف سے اقبال ہو یا ادبار، روگردانی، بہرحال مخلوق سے اعراض بے نیازی رہو۔ یہ اگر رجوع ہو تمہاری طرف تو اس کی وجہ سے کبر نہ آنا چاہیے، اور تمہارے سے ہو تو اس کی پریشانی بھی نہ ہونی چاہیے، بے نیاز۔ اگر ہے نہیں ہے تو نہیں، اقبال ادبار کی طرف سے دل نہ لگاؤ، یہ نہیں کہ مخلوق تمہاری طرف متوجہ ہوگی تو انہیں میں پھنس کے رہ جاؤ، نہیں، اللہ سے طرف سب لوگ چلے گئے تو اسی غم میں پڑ گئے، بس اللہ کی مرضی، یہ ہے طریق، اصول طریقہ ٹھیک ہے نا؟ یہ اب تو سنا نہیں، دیکھا بھی نہیں طریقہ، آج لکھا تھا، ہم کو بہت پسند ہے، دعا کیجیے۔ مخلوق کی طرف سے اقبال ہو یا ادبار، بہرحال مخلوق سے اعراض اور بے نیازی تیسری طرح، قلت و کثر افلاس و درمی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا، قلت مال کی ہو یا کثرت، اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھو، قلت میں بھی تواضع، انکسار، صبر، تحمل، کثرت میں غرور سے بچو، گھمنڈ سے بچو، کثرت مال سے بھی غرور آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، کیسی عمدہ بات ہے، بہت جامع ہے، وہ کسی نے دے دیا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا نصر، ہم نے دیکھا ہے، راحت و کلفت، ہر حال میں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ راحت و کلفت، راحت کلفت بھی آتی ہے مجھے، راحت بھی آتی ہے، راحت و کلفت، ہر حال میں اللہ جل شانہ کی طرف پاس ہو گئے، بس رجوع اللہ اور استقامت طاعت سے تقوی کا تحقق ہوگا، جو اللہ کی طرف رجوع ہو گئے اور طاعت پر رہو گے تو اللہ کا تقوی نصیب ہو جائے گا، اللہ عطا فرمائے گا، اور تحفظ حسن خلق سے سنت کا ثبوت ہوگا، یہ دلیل ہے مجھے کبھی سنے میں نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں ہے۔ اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے گا؟ استقامت طاعت سے، طاعت پر لگے رہو گے تو اللہ تقوی بھی دے گا، تم دل میں بھی دے گا، ظاہر کو اپنے درست رکھو گے تو باطن بھی تمہارا درست ہو جائے گا، اور تحفظ حسن خلق سے سنت کا ثبوت ہوگا، سنت کی اتباع کرو تو کیسے سنت؟
کہتے ہیں تحفظ اور حسن خلق سے سنت کا ثبوت ہوگا. لوگوں سے اچھے معاملہ کرو, اللہ سنت کی اتباع کی, یہ سنت کے فیوز و برکات سے تم کو مالامال کرے. انک لعلی خلق عظیم, آپ خلق عظیم پر ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعزتی اسی لیے ہوئی ہے, تو پھر جو شخص اس کو لے گا تو کامیاب نہیں ہوگا, ضرور کامیاب. مخلوق سے اراد بلا پر صبر توکل اللہ سے نصیب ہوگا. مخلوق سے اراد بلا پر صبر, تیسری چیز یہ ہے مخلوق سے اراد بلا پر صبر, مصیبت آئے صبر کرو. نعمت ہی نعمت نہیں رہتی, کبھی بلا بھی آتی ہے, بے شان و گمان بلا بھی آتی ہے, کوئی تصور نہیں کر سکتا. ہم لوگ اسی سے گزر رہے ہیں. بلا بلا پر صبر اور توکل اللہ سے, کہتے ہیں مخلوق سے اراد بلا پر صبر اور توکل اللہ سے نصیب ہوگا. اور رضا بالقضاء قناعت اپنے معاملات کو اللہ کے ثبوت کرنے سے حاصل ہوگا. رضا بالقضاء کیسے؟ قناعت اختیار کرو, اپنے معاملات کو اللہ کے ثبوت کرو, خود اللہ تعالیٰ تم کو رضا بالقضاء سے مشرف فرما دے گا. اور رجوع اللہ کی صفت نعمت میں خوشی, اور رجوع اللہ کی صفت کیا مطلب؟ نعمت میں خوشی, اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر, اور مصیبت میں اللہ کی طرف پناہ پکڑنے سے محتاج ہے. رجوع اللہ کیسے حاصل ہوگا؟ اب بتا رہے کیسے حاصل ہوگا. کہتے ہیں کہ اللہ رجوع اللہ کی صفت نعمت میں خوشی, اللہ کی نعمت ہم کو کھانا دیا یہ ایک یہ, اور بلا میں اور مصیبت میں اللہ کی طرف پناہ, اسے کیا حاصل ہوگی؟ رجوع اللہ ہے. اب آدمی خوشی کرے گا ان چیزوں کی, تو اللہ تعالیٰ وہی تو نہیں لکھ رہے ہیں, مطلب اس کا طریق بھی بیان کر رہے ہیں کہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا, یہ کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس پر اصول ذالک کلہ خمسۃ. علو الہمت, ہمت کی بلندی, اس طریق میں ہمت کو بلند رکھو. آئیں گی مصیبتیں, آئیں گی بلائیں آئیں گی, جو بہر زخمے کی پرکینہ سوی, کوئی مصیبت آئے پرکینہ ہو گئے تو تمہارے قلب کو کیسے پالش کی جائے گی؟ تو آیا اس لیے تاکہ تمہارے قلب کو صاف ستھرا کر دے. بلائیں بھی اس لیے آتی. علو الہمت و حفظ الحرمت و حسن الخدمت و نفوذ العظیمت و تعظیم النعمت. ومن علت ہمت ہو ارتفعت مرتبہ ہو, جس کی ہمت بلند اس کا مرتبہ بھی بلند. کیا عمدہ یہ بات بتاتا ہے. ومن علت ہمت ہو ارتفعت رتبت ہو. ومن حافظ حرمت اللہ حفظت حرمت ہو, جو اللہ کی حرمت کی حفاظت کرے گا تو اس کے حرمت کی حفاظت کی جائے گی. تم بھائی ومن حسنت خدمت ہو وجبت کرامت ہو, اور جو اپنی خدمت میں اچھا ثابت ہوگا تو اس کی کرامت بڑھ جائے گی. میں سہارنپور میں تھا, مظاہر العلوم میں بہت آدمی تھے, علماء تھے, اس میں تھے مالا سلمان دار. تو مانی کیسے ہوا, میں نے کہا کہ بیان کیا میں نے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے, ابھی یاد آ گیا, ایک بزرگ جا رہے تھے, کہیں سے جا رہے تھے, کچہری کی طرف سے کہیں سے جا رہے تھے. اعلان ہو رہا تھا فلاں کے رتبے کو بڑھا دو, اس وجہ سے کو مترصد فرمان رہتا ہے, ہر وقت فرمان کا منتظر رہتا ہے, اور قبر میں اور خدمت کے لیے کمر بستہ رہتا ہے. یہ اعلان سنا, اب جہاں سے بھی سنا, وہ ابو بستہ میں ہے, یہ ہے نا. میں مظاہر میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا دیکھیے من جس کی ہمت بلند, یہ ندا ہو رہی تھی کہ فلاں کے وظیفے کو بڑھا دو, اس وجہ سے مترصد فرمان رہتا ہے اور خدمت میں کمر بستہ رہتا ہے. ایک بزرگ بھی جا رہے تھے, چیخ نکل گئی ان کی, بیان کیا مظاہرہ.
ٹھیک نکل گئی. ان کو اسی لیے ہوا. ہاں کدا ایسے ہی اللہ کے یہاں بھی اعلان ہوتا رہتا ہے. وہ فلاں عبودیت میں پختہ ہے، اس کے اندر یہ مرتبہ بڑھا دو. جیسے یہاں اس کچہری میں یا اس جگہ پر دفتر میں کام ہی کی بنا پر بڑھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ہاں ہر وقت یہ رہتا ہے، دن رات یہ فیصلے ہوتے رہتے ہیں کہ اس کو بڑھاؤ اس کو کرو. ٹھیک نکل گئی. میں نے بیان کیا تھا مذاہب، میں نے کہا ہم کو بھی وظائف بندگی کو پورا کرنا ہے. اللہ کے ہاں سے سب کھلا ہوا ہے. ہم تو اپنے عبادت سے عبودیت سے غافل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اجر دینے سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا، ہر وقت موجود. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا. ہمارے ماں محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا اجر پوری دنیا میں سما نہیں سکتا. ماں گنگوئی فرماتے ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا و مافیا سے بہتر ہے. ماں گنگوئی ایک مرتبہ اللہ، بہت زیادہ وظیفہ نہ بھی ہو کچھ تو کر دو. بول کہتا بہت اچھی بات ہے. من حفظ من حسنت خدمت ہو وجبت کرامت ہو. جس کی خدمت اچھی ہوگی اس کی کرامت عزت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، مثال میں نے ایسے بہت علماء نے پسند کیا. میں نے کہا دیکھیے وہاں کسی چیز سے غافل نہیں ہے. شاید کی نگاہ کنل آگاہ نہ باشی، شاید کو نگاہ کرے تم آگاہ نہ ہو. میں کہتا ہوں شاید وہاں نہ کرو، تم کسی حال میں ہوگے. اللہ تو ہر وقت متوجہ ہے، شاید نہیں یقیناً اللہ متوجہ ہے. اس کو رد کر دیا ہے، اس کو رد کر دیا. ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نہ باشی، شاید کی نگاہ کنہ آگاہ بنا کے. ایک چشم زدن کے لیے غافل نہ ہو. شاید کو نگاہ کرے تم غافل ہو. میں کہتے نہیں، ایک چشم زدن کے لیے تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو ہر وقت متوجہ نواز دے گا تم کو. ایک لمحہ کے لیے متوجہ تو ہو جائے. من اخلص للہ نجا، جو ایک لمحہ کے لیے لمحتن ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ نجات دے دیتا ہے. امام غزالی لکھ رہے ہیں اللہ. ومن حسنت خدمت وجبت کرامت ومن انفذ عظیمت دامت ہدایت، جس نے اپنے عظیمت کو جاری رکھا، غالباً یہی ترجمہ ہوگا، اس کی ہدایت دائم رہے گی. جب خود وہ عظیمت پر ہے تو ہدایت بھی جاری رہے گی اللہ کی طرف سے. ومن عظمت نعمت فی عینہ شکرہ استوجب المزید، اور جس کی اور من عظمت فی، جس کی آنکھوں میں نعمت کی عظمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے. یعنی کوئی چیز ہے اس کو عظیم سمجھ رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کی عظمت میں اضافہ کرے گا. نعمت بے حسب وعدہ صادق یہی ہے کہ جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پر. بہت عمدہ عبارت ہے. ان پانچوں کے لیے 5 اصول ہیں: علو ہمت، حفظ حرمت، حسن خدمت، کمال عظیمت، تعظیم نعمت. پر جس کی ہمت بلند ہوگی تو اس کا مرتبہ بھی عالی ہوگا، اور جو اللہ کی حرمت کی حفاظت کرے گا اسی شرح متعین کر رہے ہیں. علو ہمت، حفظ حرمت، حسن خدمت، کمال عظیمت، تعظیم نعمت، یہ ہے. اب اس کو خود بنا رہے ہیں. پر جس کی ہمت بلند ہوگی تو اس کا مرتبہ بھی عالی ہوگا، ہمت کی وجہ سے. اور جو اللہ کی حرمت کی حفاظت کرے گا تو اس کی حرمت محفوظ رہے گی. ہم نے شرح موجود نہیں کی. ہم نے کہا نا ہم نے دیکھا نہیں تھا تو ہم نے کر دیا تو ٹھیک کیا تھا نا. ہم نے کیا ہاں. پر جس کی ہمت بلند ہوگی تو اس کا مرتبہ بھی عالی ہوگا. اور جو اللہ کی حرمت کی حفاظت کرے گا تو اس کی حرمت محفوظ رہے گی. اور جس کی خدمت اچھی ہوگی تو اس کی عزت و کرامت ضرور ہوگی. کر چکا ہوں. اور جو اپنی عظیمت کو نافذ کرتا ہے یعنی پختہ ارادہ کرتا ہے تو اس کی ہدایت دائم رہتی ہے. خود چاہتا ہے کہ ہم عظیمت پر ہیں تو اللہ رکھے گا اس کو. اور جس کی نظر میں اللہ کی نعمتوں کا عظمت، اور جس کی نظر میں اللہ کی نعمتوں کی عظمت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے
اور وہ اللہ کے سچے وعدے من. اچھا فَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بس وہ اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے کے مطابق مزید نعمتوں کا مستحق ہو جائے گا. اسی طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں کو مزید کر دوں گا. معاملات کے اثر بہت عمدہ اصول ہی لکھا، پورے اصول پر کتاب. معاملات کے اصول 5 ہیں. طلب العلم لقیام الامر، امر پر قیام کے لیے اللہ کے امتثال قیام کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے عوامر کے امتثال کے لیے کسی طرح طلب علم کی، علم رہے گا تب تو کرو گے. وصحبۃ المشائخ والاخوان للتوسل، اور مشائخ اور اخوان کی صحبت تاکہ تم کو بصیرت حاصل ہو. وہ ترک الرخص و تعویلات للحفظ و ضبط الاوقات بالاوراد، اور اوراد کا ضبط کرو حضور کے ساتھ. وہ اتہام النفس فی کل شیء، اپنے نفس کو متہم کرتے رہو کہ تم کمی کر رہے ہو، تمہارے اندر کوتاہی ہے. وہ اتہام النفس فی کل شیء للخروج عن الہوا والسلامۃ من الغلط، نفس کو اتباع کرو کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو. بڑا اچھی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اصول طریق پر چلنے کی توفیق دے. کچھ تو بیان ہونے سے کچھ ضروری کچھ اثر ہوتا ہے، کچھ اپنے کو بھی ہوتا ہے، مطلب اپنے کو بھی کچھ خیال ہوتا ہے. ہم تو سب اب دیکھیں آپ لوگ اتنی ہمت کر کے ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، سب اچھے ہیں آپ لوگ ہم سے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصول طریق پر گامزن فرمائے اور چلنے کی توفیق فرمائے، اور انعامات اکرامات سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. ہم سب کمزور ہیں، پورے طریقے سے چل بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ آپ ہی چلائیے، آپ ہی عزت دیجیے، آپ ہی اپنے تک پہنچائیے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میں صحابہ کرام اور اعظام کی تو پھر جیسے انہوں نے سلوک کو طے کیا، اے اللہ آپ تک پہنچے، ہم بھی انہی کے متبعین میں سے ہیں، ان کو ماننے والوں میں سے ہیں. اللہ ہم کو بھی اس شرف سے، اس فضل سے مشرف فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.